امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آگے دوسرے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ محترم سامعین کرام، یہ جو مہینہ مقدس ہے، آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے، یعنی شب برات کا یہ مہینہ مبارک ہے۔ جیسے ہی 14ویں تاریخ یعنی شعبان المعظم کی 14 تاریخ ختم ہوتی ہے، آسمانی سال کا سال ختم ہوتا ہے، اور 15ویں کی شب شروع ہوتی ہے، آسمانی دنیا کا یہ سال شروع ہو گیا۔ جیسے ہی 15ویں شب کے شروع ہونے والا ہوتا ہے، یعنی بعد مغرب سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں اپنے شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، یعنی عام زبان پر کہیے نزول رحمت فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ مجھ سے، تو کیا مانگتا ہے۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ بندہ مانگ، کیا مانگتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ اور یہ رات جو صبح صادق تک یہ آواز آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتا ہے، اب کیسے ہوتا ہے وہ جانے۔ لیکن بعد مغرب سے لے کے صبح صادق تک یہ آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی عزت کی بھیک مانگنے والا کہ اس کو عزت دے دوں، ہے کوئی اپنی اولاد مانگنے والا کہ اسے میں اولاد دوں، ہے کوئی مالداری مانگنے والا کہ اسے میں دولت دوں، ہے کوئی اپنی مغفرت مانگنے والا کہ اس کے گناہ میں معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے میں روزی دوں۔ یہ رات ہر سال آتا ہے، یہ رات ہر سال آتی ہے اور ہمارے بیچ سے گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں بھی 3 شب میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا مغفرت، کچھ حصہ مغفرت کا ہے، کچھ رحمت کا ہے، کچھ بخشش کا ہے۔ ہر سال شب برات کی رات آتی ہے، ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، لیکن ہم جہاں تھے وہیں پر رہ گئے۔ آپ جہاں تھے، جس جگہ پہ قائم تھے، اسی جگہ پہ آج بھی ہے، اور یہ راتیں آتی ہے چلی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات جب آتی ہے، شب برات کی رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے جو اپنے کرتوت کے بنا پر جہنم جس پر واجب ہو گئی ہے، جہنم کی آگ جس پر واجب ہو گئی ہے، جس کو جانا ضروری ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار بخش دیتا ہے۔ میرے آقا تعداد بتاتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد میں، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اس رات میں، اللہ بخش دیتا ہے۔ لیکن ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے، ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے
आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। ए अमल करने वालों, आओ आओ, अमल करके आए हो ना, आज मैं तुम्हें जहन्नम में डालूंगा, मजा चीखो इस आग का। कुरान में दूसरी आयत फिर इसी के बाद है कि तुम अमल करके आए हो ना, आओ देता हूं इसका सिला तुम्हें। ये अब आयत बता रही है कि आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल तो किया है लेकिन इसका कोई सिला नहीं मिलेगा, इसका कोई जजा नहीं मिलेगा। किसके लिए है इंशाअल्लाह मैं आगे भी बताऊंगा अभी इस बात को। पहले इसको समझिए कि ये रात हमेशा आती है। जिसकी उम्र 10 साल है तो 10 बार आई है, जिसकी उम्र 15 साल है ये रात 15 बार आई है, जिसकी उम्र 50 साल है ये रात 50 साल उसकी जिंदगी में आई है। लेकिन ये 50 साल में जहां थे वहीं रह गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में सबकी मगफिरत हो जाती है, सबकी बख्शिश हो जाती है, सिवाय चंद लोगों की इस रात में भी मगफिरत नहीं होती है। चंद लोगों में मेरे आका ने जिक्र भी फरमा दिया, नाम भी बता दिया ताकि कोई शक शुबा ना हो। चंद लोगों में कौन है जानते हैं? पहला वो शख्स, मैंने पिछले जुमा को बताया था 3 शख्स के बारे में, 2 शख्स के बारे में आज बताऊंगा, बस इसी के बीच में तकरीर होगी। पहला वो शख्स जो खुदा के साथ किसी को बराबर समझता है, यानी शिर्क करने वाला। जब तक वो अपने शिर्क से सच्चे दिल से तौबा नहीं करता है तब तक इस रात में भी उसकी मगफिरत नहीं होती है। जो इंसान शिर्क करता है यानी खुदा के बराबर किसी और को भी समझता है और ये कहता है कि जो खुदा करता है वही ये करता है, तो खुदा के बराबर किसी को मान लेना यह शिर्क है। और ऐसे लोगों की मगफिरत शब-ए बरात की रात में नहीं होती है, रमजान के महीने में भी नहीं होती है। जिस रमजान के बारे में कहा गया कि अफ्तार करने के लिए लोग रोजेदार जब बैठते हैं ना, तो इसके बैठने के सदके में अल्लाह ताला 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर देता है। अब उसी रमजान के बारे में कहा गया कि एक रमजान में 10 लाख, दूसरे रमजान में फिर 10 लाख, तीसरे रमजान में फिर 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है। और जब रमजान के महीने में जुमा का दिन आता है तो मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का ये जुमला है कि जब उसी रमजान के महीने में जुमा का दिन आता है, सुबह से शाम तक हर एक लम्हे में 10-10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी रमजान के महीने में ईद उल फित्र की रात आती है, अल्लाह ऐलान फरमाता है आसमान पर, ए फरिश्तों उस मजदूर के बारे में क्या कहते हो जिसने पूरे महीने मेहनत और मुशक्कत की है, उसको अज्र क्या दिया जाए? फरिश्ता अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने भूखा तेरे लिए रहा है, प्यासा तेरे लिए रहा है, रमजान का महीना तेरी मोहब्बत में गुजारा है। ए पाक परवरदिगार, भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर करके रमजान का रोजा रखा है, मौला उसको अज्र ये दिया जाए कि उसकी खता माफ कर दिया जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह बन जाओ, जिसने मेहनत और मुशक्कत से ईमानदारी के साथ अमल व अमन के साथ रोजा रखा, उसकी खता को मैंने माफ कर दिया और जन्नत का परवाना उसे दे दिया। यह हुआ। और उसी रात में, ये 29वीं शब रमजान के बारे में बता रहा हूं, 1 रमजान से लेकर के 29 रमजान तक जितने लोगों की मगफिरत हुई, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये चांद रात है, ईद की रात है, ये खुशी की रात है। जितने लोगों की मगफिरत इस महीने में हुई है उतने की तादाद में अकेले इसी रात में मैं बख्श देता हूं। यानी 1 महीने में जितने लोगों को माफ किया गया, जितने लोगों को जन्नत का परवाना दिया गया, जहन्नम से निकाला गया, उतने लोगों की तादाद के बराबर एक अकेली रात, वो चांद रात यानी ईद उल फित्र की रात है, उस रात में लोगों की बख्शिश होती है।
لیکن چند لوگ ہیں، نہ شب رات کی رات میں اس کی بخشش ہوتی ہے، نہ رمضان کے مہینے میں اس کی بخشش ہوتی ہے، نہ جمعہ کے دن اس کی مغفرت ہوتی ہے، نہ عید الفطر کی رات میں اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ وہ چند لوگوں میں پہلے نمبر کا لوگ وہ ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو اور کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کے برابر ہے، یعنی شرک کرنا۔ جس نے شرک کیا ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی خطا معاف نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہ شب رات کی رات میں ہوگی، نہ رمضان کے مہینے میں ہوگی، نہ عید الفطر کے دن ہوگا۔ نمبر 2، حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا۔ اب کینہ کیا ہے؟ معمولی سمجھیے، آسان طریقے سے کینہ کے بارے میں اگر سمجھنا ہے تو آسان جملہ میں سمجھیے کہ جو کینہ رکھتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں تو کیا پہنچے گی؟ وہ اس کے سر کے اوپر تک بھی نہیں پہنچتی ہے۔ جیسے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز رب کی بارگاہ میں جاتی ہے، لیکن بغض رکھنے والے، حسد رکھنے والے، کینہ رکھنے والے کے دل، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں حسد ہے، یہ جب سجدہ کرتا ہے اس کا سجدہ اس کے سر سے بھی اوپر نہیں اٹھتا ہے، یعنی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، کینہ کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اب دوسرا دیکھ کے جلن ہوا، دوسرے کو تکلیف ہوئی، یار یہ اتنا اچھے سے زندگی کیسے گزارتا ہے، یہ بڑا اچھا لباس پہنتا ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے، پریشانی اس کے ساتھ نہیں ہے، بڑی اچھی زندگی یہ گزارتا ہے، تو ایسا کرنے والا حاسد ہے، کینہ رکھنے والا ہے۔ یہ کینہ سمجھ گئے؟ یا یوں سمجھئے 4 دوست ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دوست اس کا اٹھ کے کہیں چلا گیا، اب یہ 3 آدمی بچا، اب 3 آدمی مل کے اس آدمی کے بارے میں برائی کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں برا بھلا سوچتا ہے، اسی کو کینہ کہا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھئے ایک صف میں، ایک جگہ میں، ایک مجلس میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے، اب یہ 9 آدمی مل کر کے اس کی برائی کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہتا ہے، اسی کو کینہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جس کے دل میں ایسی بات ہو تو پتہ نہیں یہ شب برات کی رات آنے والی ہے، پھر ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں پچھلے سال جو شب رات منائے تھے، شب برات کی رات میں آپ کے سماج میں کوئی اور بھی تھا، لیکن آج اس سال جب منائیں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور پتہ نہیں پچھلے سال آنے والے سال پھر آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یہ موقع آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہی موقع غنیمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو اور اپنے دل کو صاف کر لو اور کہہ دو کہ مولا آج سے اس دل میں محبت تیری اور تیرے حبیب کی رہے گی۔ تو سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ خود غور کیجئے، پچھلے سال جب آپ نے شب برات کی رات کو منایا تھا، نماز پڑھا تھا، نفل نمازیں پڑھے تھے، تسبیح گنے تھے، کیا کیا کیے تھے، جو بھی کیے، عبادت کیے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی پیچھے بیٹھے تھے، کوئی آگے بیٹھے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ آج نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ آج نہیں ہے۔ پتہ نہیں پھر آنے والے سال شب رات کا دن آئے گا، رات بھی آئے گی، اور لوگ تو رہیں گے، آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ یہی موقع غنیمت ہے کہ اپنے آپ کی گناہ بخشوا لو، اپنے آپ کی معافی مانگ لو، آپ خود معافی رب کی بارگاہ میں مانگ لیجئے، اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی خطا میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ اسے میں روزی دے دوں۔ اے میرے بھائیوں، شب برات کی رات آتی ہے، اسی رات میں بندوں کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس سال مریں گے، کتنے لوگ اس سال آئیں گے، کتنے اس سال بیماری میں مبتلا ہوں گے، کتنے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اعلان فرما دیتا ہے اور پرچہ لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، بندہ یہ سوچتا ہے یہ کام
نام ہم استعمال کریں گے اور ادھر اس کے بارے میں موت لکھی جاتی ہے. ادھر یہ سوچتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے, ہم اس کام کو انجام دیں گے, ادھر دعوت دیں گے, فلاں مولوی صاحب کو بلائیں گے, اور ادھر اس کے نام کے موت کا پرچہ تیار ہو کر کے فرشتوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اے میرے بھائیوں, اس سال کیا ہونے والا ہے؟ اس سال کی 14ویں شب تک یہ پرچہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا, اور آنے والے 15ویں شب سے جو پرچہ شروع ہونے والے ہیں اس میں بندے کا نام عمل لکھا رہتا ہے. بندہ کیا کرے گا, کس کو عزت دینا ہے, کس کو ذلیل کرنا ہے, کس کو مارنا ہے, کس کو پیدا کرنا ہے, کس کو روزی کتنا دینا ہے, کس کو زندگی کتنی دینی ہے, سب لکھ کر کے فرشتوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. وہ فرشتہ اس پرچے کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں فلاں آدمی کے حق میں یہ لکھا ہوا ہے, فلاں آدمی کے حق میں یہ لکھا ہوا ہے. اے میرے بھائیوں, آج شان و شوکت کے ساتھ جی رہے ہیں, پتہ نہیں آنے والے سال ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج ہم یہ تقریر کر رہے ہیں, کہیں میرا نام ملک الموت کے لسٹ میں تو نہیں آ گیا ہے. اس لیے آپ ہم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے کہیے کہ مولا جو خطا ہو گئی ہے اسی آنے والی رات میں ہم سب کی بخشش فرما دے, اور ہم سبوں نے ہر عیب سے, ہر جرم سے توبہ کر لیا. اور میرے بھائیوں, یہ 2 شخص ہوا. تیسرے نمبر کا شخص کون ہے؟ جو ماں باپ کو ستاتا ہے, جس کا ماں باپ